سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے آغاز کریں گے. ارشاد بھٹی صاحب, جس طرح صبح سے ہی ذکر ہو رہا ہے, جس طرح سے جو رد عمل ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور وہ رد عمل جس کی گونج سنائی دینی تھی, رات کے اندھیرے میں نہیں ہونا تھا, وہی ہوا. اور بھارت کی جارحیت پر جس کا سبھی کو انتظار تھا, پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے. کیا یہ کافی ہے بھارت کے لیے؟ جی, سب سے پہلے تو میرے بھائی بے مثال اور لازوال آپریشن جو ہے بنیان المرصوص آپریشن آہنی دیوار, اس پر پاک فوج کو سلام, پاک فضائیہ کو سلام رام, اور ہمیں آپ کے پر فخر ہے سر, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسری بات میرے بھائی کہ ہمیشہ ہم نے امن کی بات کی, ہمیشہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جنگ نہ ہو, ہمیشہ ہم نے یہ سمجھایا بھارت کو کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, ہمیشہ ہم نے یہ سمجھایا بھارت کو کہ اب اکھنڈ بھارت آپ کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. ہم غزہ والے بے بس لوگ نہیں ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر والے مجبور لوگ نہیں ہیں, ہم پاکستان ہیں اور ہم ایک جوہری طاقت ہیں. اور یہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں, یہ ہر بندہ سپاہی ہے اور ہر بندہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہے. تو نہ کرو ایسے. مگر اس وقت جب اس وقت سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے میرے بھائی, اور وہ ہے دشمن کا آخری پناہ گاہ تک پیچھا کرنا, اور وہ ہے آخری سانس تک لڑنا, آخری خون کے قطرے تک اپنے ملک کی حفاظت کرنا. وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر کا ایک مصرع ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, یہ وقت ہے رسم شبیری ادا کرنے کا, اور میری فوج اور میری فضائیہ ادا کر رہی ہے. اور میرے بھائی, جب دشمن ہم پر جھوٹا الزام لگا دے اور خود ہی مدعی, خود ہی گواہ, خود ہی وکیل اور خود ہی جج بن کر فیصلہ سنا دے, جب دشمن آبی دہشت گردی کر دے, جب دشمن نہتے معصوم شہریوں پر میزائل برسائے, جب دشمن 100 کے قریب ڈرونز حملے کر دے, اور جب دشمن بزدل دشمن, مکار دشمن اور کم ظرف دشمن رات کی تاریکی میں معصوم شہریوں کو مارے, شہید کرے, اور پھر ہماری ایئر بیسز پر حملے کرے, تو پھر کیا جواب آپشن رہ جاتا ہے؟ پھر آپشن یہی رہ جاتا ہے کہ رسم شبیری ادا کرنے کا آپشن. اور میرا خیال ہے کہ اب آج میں دیکھ رہا تھا آخری دو چار جملے کہ آج میں دیکھ رہا تھا جو وہ لوگ جو بھارت میں بڑے جشن منا رہے تھے, وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم سبق سکھائیں گے, اور وہ بھارتی قیادت جو عقل کی بات نہیں کر رہی تھی, آج ان کے عقل بھی آیا ہے, ان کو پتہ بھی چلا ہے جواب کا, منہ توڑ جواب کا, اور یہ جواب جاری رہنا چاہیے آخری لمحوں تک. اور اب بھارت کو یقین ہوتا جا رہا ہے, اب بھی وقت ہے, یہ وہ وقت ہے کہ اب بھی 1.25 ارب انسانوں کی زندگیوں کا وقت ہے. اب بھی اگر بھارت نے عقل کا ہوش کے ناخن نہ لیے, تو پھر ظاہر ہے اگلا جواب بھی تیار ہے, اور وہ اس سے زیادہ تگڑا جواب ہے اور زیادہ منہ توڑ جواب ہے. بالکل. محمل سرفراز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار, ان سے بھی بات کریں گے. محمل, جس طرح بھٹی صاحب بھی بات کریں, ہم نے انتظار کیا, ہم نے بار بار وارننگ دی کہ ایسا نہ کریں, رافیل طیارے گرائے, پھر ڈرونز مار گرائے, پھر بھی بھارت باز نہ آیا. آج کا جو جواب بھرپور طریقے سے, جو رد عمل پاکستانی عوام بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی, پاکستان کی ایک شہری ایکسپیکٹ کر رہا تھا, آج جو ہوا ہے, کیا یہ بھارت ایکسپیکٹ کر رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں مبشر. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ویسے تو ہمیں تو دیکھیں, یہ بات ہے کہ ہماری جو پاک افواج ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے منہ توڑ جواب دے سکتی تھی. جس طریقے سے انہوں نے پہلے دن ہی رسپونڈ کیا, یعنی کہ وہ اٹیک لانچ, انپرووکڈ اٹیک لانچ کیا مودی نے, انڈیا نے, اس کے بعد سرپرائز ایلیمنٹ ان کے پاس تھا, ان کو ٹائمنگ کا پتا تھا, ان کو پتا تھا کہ وہ کس طریقے سے ہم پر اٹیک کریں. ہم نے جس طریقے سے ان کو جواب دیا, جتنا ہمارا کوئک رسپانس تھا, اور ان کے رفال طیارے گرانا ایک اتنی بڑی بات تھی کہ انڈیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, اور یہ بات ان کے ڈیفنس اینالسٹ نے بھی لکھی ہے, یہ بات ایسے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی اس طریقے سے آئی ہے کہ کیونکہ انڈیا یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہوگا. ان کو لگا کہ وہ آئیں گے اور وہ پھر اس کے بعد اپنا ادھر اپنی آڈینس کے اندر بتا دیں گے اپنے لوگوں کو کہ ہم تو جیت گئے ہیں اور ہم نے تو اتنا بڑا یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن کیونکہ ان کو منہ کی کھانی پڑی,
اس کی وجہ سے جو مودی کے لیے ادھر امبیرسمنٹ تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں، ظاہر بات ہے ویسے ان کا میڈیا کیونکہ بہت گودی میڈیا کنٹرولڈ بھی ہے اور وہ بی جے پی کا ماؤتھ پیس بھی ہے، اس لیے وہ ادھر بات نہیں کر سکے، ادھر رفال کے اوپر لکھنا بات کرنا وہ اس پہ بین ہے. تو یہ والی جو چیزیں تھی اس نے جو پرووکیشن بار بار کیوں ہو رہی تھی کہ آپ بعد میں کہتے تھے نہیں ہم ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگلے دن آپ نے ڈرون اسٹرائکس کی، وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ٹریپ میں پھنسے، ان کو کوئی ٹرافی ملے، ان کو کوئی جہاز مل جائے، ان کو کوئی ہمارا پائلٹ مل جائے، وہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو وہ اپنے لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ دیکھیں ہم نے تو کیا جواب دیا ہے. کیونکہ ابھی تو انٹرنیشنل میڈیا پورے کے اندر یہی بات آ رہی تھی اور ایون ان کے اپنے بھی ملک کے اندر یہ بات جو ہے وہ یہ بات دیکھی جا رہی تھی کہ پاکستان نے جوابی کارروائی کے اندر ان کے طیارے مار گرائے اور رفال مطلب جو آج تک کبھی نہیں گرا. تو یہ جو چیز تھی یہ ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی. اس ٹریپ کے باوجود انہوں نے ہمیں اتنا پرووک کیا، ڈرونز ہم نے مار گرائے، لیکن ہم پھر بھی امن کی بات کر رہے تھے، ہم پھر بھی یہ کہہ رہے تھے ہم جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے وقت پر دیں گے اگر ضرورت. اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ اس کے بعد نور خان ایئر بیس پہ اٹیک کر دیتے ہیں. آپ ہمارے ایئر بیس پہ کس لیے اتنے انپرووکڈ اٹیک ہو رہے تھے؟ اس لیے جو جوابی کاروائی کی ایک حد ہوتی ہے نا برداشت کی بھی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ ہاسٹائل نیبرہڈ میں رہتے ہیں اور وہ جب دل کرے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اس طریقے کے. یہ دیکھیں نا اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیتن یاہو ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غزہ ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ جو ان کے بگ بلی بننے کے جو ان کے خواب ہیں اس کو تہس نہس کیا ان کے پاک فوج نے جس طریقے سے جوابی کاروائی کی اور آج جس طریقے سے کیا. اور دیکھیں میں مبشر آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ ہماری حکومت ہو، ہماری افواج ہو، ہمارے لوگ ہوں، ایون ہمارا میڈیا ہو، ہم جب یہ اٹیک بھی لانچ ہوا اس کے باوجود ہم یہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، امن ہونا چاہیے. لیکن ہمیں اتنا پرووک کیا گیا، وی ور فورسڈ انٹو ریسپونڈنگ، وی ور فورسڈ انٹو دس وار. یہ سارا کا سارے جو چیز ہے یہ مودی نے کیا. اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جتنا ان کو بے لگام کیا ہوا ہے انڈیا کو، جتنا انہوں نے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کے پشت پناہی کی ہوئی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ آج دو نیوکلیر پاور نیشنز جو ہیں یعنی کہ وہ اس دہانے پر کھڑی ہوگی، اتنی بڑی جنگ کے دہانے کے اوپر. اور دوسرے آج کا بھی جو ہم نے کیا ہے رسپانس اس کی وہ بھی انڈیا کے اندر ایکچولی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنی کامیابی سے ہم کریں گے. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہمیں تو معلوم تھا اپنی کیپیبلٹیز کا، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم ان میچڈ ہیں الحمدللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اتنا اوور کانفیڈنس تھا. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں مبشر کے اپنی فیس سیونگ کے لیے اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ بی جے پی کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں اس کے اندر جو انہوں نے ویڈیو لگائی ہے وہ بیسکلی ایک کانگریس کے اوپر اٹیک ہے اور وہ اس طرح ہے کہ جیسے جو مودی ہے یہ ایک اسٹرانگ مین ہے اور یہی جو ہے وہ پروٹیکٹر ہے انڈیا کا. اس کے اوپر ایون گودی میڈیا کے لوگ یہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ بی جے پی آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں کیونکہ آپ یہ ڈویژنز کریٹ کریں. اس کے اوپر کانگریس کے لوگ بھی اس وقت جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہنے کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یعنی کہ مودی کا مائنڈ سیٹ آپ چیک کریں کہ وہ اپنے ملک کے اندر بھی وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ایگو کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے امیج کے بارے میں سوچتے ہیں. رفال طیارے گرنا ان کے ایگو کے لیے اور ان کے لیے وہ ناکامی اور وہ امبیرسمنٹ تھی کہ وہ اسی کے جو ہے اس کے لیے وہ دو نیوکلیر پاور نیشنز کو وہ آل آؤٹ وار میں دھکیلنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہی بات بھٹی صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے. محمل ایک بریکنگ نیوز، ایک تازہ ترین اپڈیٹ ہے. آپریشن بنیان المرصوص کے دوران مسلح افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے دشمن کی متعدد پوسٹوں کو تباہ کر دیا ہے. پانڈو سیکٹر میں چھاؤ گلی پوسٹ اور لیپا سیکٹر میں لال جان پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے اور دشمن کی اسلام آباد پوسٹ، سوکا جبرا پوسٹ اور اڑی سپلائی ڈپو بھی تباہ کر دی گئی ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اڑی سپلائی ڈپو کی تباہی افواج پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. جس طرح بھٹی صاحب محمل بھی گفتگو کر رہی تھیں اور جس طرح ہم نے پرسوں رات سے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا دیکھا، بھارتی میڈیا نے جس طرح سے کہا کراچی تباہ کر دیا ہے، لاہور پر قبضہ ہو گیا ہے، گجرانوالہ میں پورٹ بنا دی انہوں نے. ہم نے بہت میچورلی اس پوری سچویشن کو ٹیکل کیا، ہینڈل کیا. صحافتی محاذ پر بھی، سفارتی محاذ پر بھی، سرحدی محاذ پر تو ہم کر ہی رہے تھے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ چیچا وطنی جو ہے وہاں کوئی ہمارا ایئرپورٹ بھی ہے اور گجرانوالہ اور لاہور جو ہیں یہ ساحل سمندر پر ہیں اور یہاں اور ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا ہے
کہ بھارتی آئے اور ہماری فوج نے سرنڈر کر دیا, ہماری عسکری قیادت تبدیل ہو گئی, ہمارے وزیر اعظم شاہ صاحب غائب ہو گئے ہیں. اور وہ ایک ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا, میرے خیال سے نبیل کا تھا, اداکار نبیل کا, کہ بھارتی میڈیا کے مطابق اس وقت ہم سارے شہید ہو چکے ہیں اور میں جنت سے یہ ٹویٹ کر رہا ہوں. تو اتنی جھوٹ کی فیکٹریاں, اتنا یک طرفہ قسم کا جھوٹ, اور میں نے توقع ہی نہیں کی جا رہی تھی کہ اس طرح کا, یعنی ان کا مین اسٹریم میڈیا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا ہے یا کوئی پیچھے والے لوگ ہیں یا کوئی بی جے پی کے تنخواہ دار ہیں یا کوئی اور ہیں. برکھا دت کتنی چھوٹی نکلی یہ صحافی, یہ جو تھی جس کو ہم نے بڑا گلیمرائز کیا ہوا تھا, پہلی بات. اور دوسری بات, ذرا میں ابھی آیا ہوں آفس, ذرا رستے میں آپ بھی آفس آئے ہوں گے, یقین کریں جو لوگوں کا جذبہ ہے, جو لوگوں کا جوش و جذبہ, اور جو لوگ جس طرح خوشیاں منا رہے ہیں, جس طرح مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, لڈیاں ڈال رہے ہیں, اس طرح کے جس طرح, اور وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ ذرا اب اینڈ تک جانا چاہیے اور کرنا چاہیے. تو یہ پتہ نہیں کس قوم کو للکارا ہے نریندر مودی نے, کس ملک پہ حملہ کیا, ان کو پتہ نہیں. یہ وہ وقت گزر گیا جب اپنوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا اور وہ نریندر مودی کامیاب ہو گیا تھا 71 میں, یا جب ہم 65 میں کچھ اور بہتر کر کے آگے جا سکتے تھے. اب گھر تک چھوڑیں گے, اور وہ جو سندور, ایک چٹکی سندور کی قیمت تو نریندر بابو کو پتہ چل ہی گئی ہوگی. اور یہ جو پاکستان, یہ کتنی فخر کی بات ہے مبشر بھائی, کتنی فخر کی بات ہے. ہماری فضائیہ دنیا کی واحد فضائیہ ہے جس نے رافیل گرایا ہے, یعنی دنیا کی, اور ایک نہیں دو نہیں, ہم تو 3 کہہ رہے ہیں, اب وہ دوسرا ماننے کے, آدھے لوگ مان رہے ہیں اور آدھے نہیں. تو یہ اعزاز کس کو حاصل ہے, اور یہ اعزاز کس کو حاصل ہے کہ ہم نے چند گھنٹوں میں ان کو, اب وہ خوف و ہراس میں, یعنی گجرات پر پاکستان کے ڈرونز جو ہے وہ پرواز کر رہے تھے, نیو دلی پر پاکستان کے ڈرونز پرواز کر رہے تھے. تو اس سے اور زیادہ ان کو کیا, لیکن ابھی بہت تگڑا جواب باقی ہے, ابھی بات بڑا تگڑا جواب باقی ہے. اور